The topic is subacute combined degeneration of the spinal cord. استحصال نخائی اس مرض میں اسپائنل کارڈز آہستہ آہستہ گھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے گھلنے کی وجہ سے اس کے ڈورسل کالم اور لیٹرل کالم کے اندر ڈی مائلینیشنز یعنی نروس کے اندر کی استر اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس مرض میں سب سے پہلے سینسری ڈیفیسٹ شروع ہوتا ہے، یعنی اس کی حس کم ہو جاتی ہے، سنپن پیدا ہو جاتا ہے جس کو ہم پیرستھیزیا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں کے عضلات میں ویکنس شروع ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے میں توازن بگڑنا اور پینفل واک ہوتی ہے جس کو اٹیکزیا کہتے ہیں، اور مریض کی قدم صحیح نہیں پڑ پاتے اور وہ ڈس بیلنس گیٹ کے ساتھ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ اس مرض میں اگر علاج نہ کیا جائے اور وقت پہ صحیح تشخیص نہ کی جائے تو یہ مرض پیراپلیجیا یعنی نچلے دھڑ کے فالج کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اس مرض کی علامتیں یہ ہیں کہ شروع میں ٹانگوں میں، کمر کے مختلف حصوں میں پیرستھیسیا یعنی سنپن کی شکایت ہوتی ہے۔ مریض کو نہیں پتہ چلتا کہ میرا پاؤں کس طرف پڑ رہا ہے، اس کے پیروں کے تلوے میں اگر کوئی کانٹا چبھ جائے اس کا احساس نہیں رہتا، پتھروں پہ چلنے کا احساس نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ بیبنسکس سائنز جو ہیں وہ پازیٹیو ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سسٹمک پروگریشن آف دا ڈسٹل اینڈ پروکسیمل، یعنی کہ وہ عضلات جو قریب اور دور کے عضلات ہیں ان کے اندر بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ میگلوبلاسٹک اینیمیا ہو جاتا ہے جو کہ جس کے اندر وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان مریضوں کو اکثر سینے کی جلن کی شکایت رہتی ہے، معدے میں ورم کی شکایت رہتی ہے جس کی وجہ سے انٹرنسک فیکٹر نہیں بن پاتا اور وائٹامن B12 کی ایبزارپشن نہیں ہو پاتی۔ اس کے علاوہ اس مرض کے اندر اگر یہ وقت پہ تشخیص نہ ہو تو سیویئر ڈسیبلٹی یعنی کہ مریض مستقل طور پر کچھ مہینوں کے لیے معذور ہو جاتا ہے۔ اس مرض کی پیتھوفیزیولوجی میں جیسے ہم نے عرض کیا کہ وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ accumulated the methyl malonic acid believed to cause the myelin toxicity۔ مائلین شیت ہمارے اعصاب کے اوپر ایک استر ہوتا ہے جس کو مائلین شیت کہتے ہیں۔ یہ میتھائل میلونک ایسڈ جو کہ ایک لیکٹک ایسڈ کی قسم کا ایک ایسڈ ہے جو مسلس میں ایکومولیٹ ہوتا رہتا ہے، اور اکثر یہ ایسیڈک ڈائٹ کے نتیجے میں ٹیشوز میں ایبزارب ہو جاتا ہے اور ڈیپ ٹیشو میں ایبزارب ہو کے نروس کے اندر ٹاکسیسٹی کریٹ کرتا ہے۔ نیز یہ کہ پاسبل اپ ریگولیشن آف دا ٹیومر نیکروسس فیکٹر اور TNF الفا اس کے اندر پازیٹیو ملتا ہے جو کہ مستقل نیورولوجیکل ڈیمیج کریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ نائٹرس آکسائڈ کا انٹیک جو ہے وہ اکثر لوگ امپوٹنسی کے لیے یا اریکٹائل ڈسفنکشننگ میں اس طرح کے اسپرے یا میڈیسنز یوز کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مرض ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بہت سارے پیشنٹ جس میں وائٹامن B12 انیکٹیو ہو جائے، اس کی ایبزارپشن نہ ہو یا اس کا انٹیک نہ ہو، اس کی سینتھیسس نہ ہو، اس کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے عرض کیا گیا کہ GI میل ایبزارپشن کی وجہ سے پرنیشیس انیمیا ہو جاتا ہے اور وہ لیڈ کرتا ہے میگلوبلاسٹک انیمیا کی طرف۔ کرون ڈیزیز میں اور سیلیک ڈیزیز میں یہ مرض، لیکٹوز انٹالرنس کے اندر یہ مرض اکثر ملتا ہے، اور نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کی پیتھولوجی میں کیا ہے کہ لاس آف مائلین ان دا اسپائنل کارڈ وائٹ میٹر ٹریک، یعنی جو اسپائنل کارڈ ہمارے ورٹیبرل کالم میں گزر رہی ہے اس کی جو آؤٹر کوٹنگ ہے، ممبرین ہے، وہ لاس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ڈورسل کالم، لیٹرل کالم اور انٹر کالم تینوں کالم اسپائنل کارڈ کے افیکٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سارے اعصاب جہاں جہاں وہ سپلائی کر رہے ہیں ان اعضاء میں سن پن پیدا ہو جاتا ہے۔ امیج کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ اسپائنل کارڈ جو ہماری ورٹیبرل کالم میں سے گزر رہی ہے وہ مختلف جگہوں پر افیکٹڈ ہے، پریشرائز ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی سپلائیز جو ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں، وہاں پہ موٹر رسپانسز بھی کم ہو جائیں گے اور سن پن زیادہ ہو جائے گا۔
اس مرض میں بھی مقوی اعصاب ادویات استعمال کرائی جاتی ہیں، جیسے کہ شربت مویز صبح و شام، اگر وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہے تو شربت مویز استعمال کرایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حلوہ انجیر استعمال کرایا جا سکتا ہے، اور کھجور کا استعمال انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے، جس میں معجون عارض خرما قابل ذکر ہے۔ شدید پین کی صورت میں برشاشہ ہم معجون فلاسفا میں مکس کر کے کھلواتے ہیں، صبح و شام معجون فلاسفا اور برشاشہ دیا جاتا ہے، لیکن برشاشہ صرف پین کے لیے، اگر بہت سیویئر پین ہے کسی وقت میں تو وقتی طور پہ دیا جاتا ہے، ورنہ نہیں دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ حب ازراقی امبری انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے، جس کی ایک اچھی صورت حب امبر مومیائی ہے۔ حب امبر مومیائی اور معجون ازراقی کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ مریض کو کھانے میں سیب اور مچھلی اور غذا نمبر 1 اور 2 انتہائی مفید ثابت ہوتی ہیں، اور اگر سن پن کی شکایت زیادہ ہے تو خون کو پتلا کرنے والی غذائیں دی جائیں، جیسے سالن میں ادرک، لہسن، لال مرچ کا استعمال بڑھا دیا جائے۔ اس کے علاوہ لوکل اپلیکیشنز کے لیے روغن سرخ، روغن کست شیریں انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔